السلام علیکم دوستو۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے آج سے اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں اور یہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک متحرک شخص پاکستان کے ایوان اقتدار میں آ گیا ہے۔ جیسے کہ آج صبح 8 بجے وہ اپنے آفیسرز کے پہنچنے سے بھی پہلے اپنے آفس پہنچ گئے، جیسے کہ آتے ہی انہوں نے ایک دن کی چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی کہ ہمیں جس طرح کی سچویشن ہے ملک میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح انہوں نے دفتری اوقات 10 بجے کے بجائے صبح 8 بجے کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور بجلی کی جو ہے بچت کی جا سکے۔ تو یہ ان کے آنے کے بعد لوگ توقع کرتے تھے کہ ایک متحرک شخصیت کے طور پر جیسے وہ اچھی گورنمنٹ چلاتے ہیں تو اس کے اثرات فوراً ہی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ ہو گئے۔ ان کے اصل بات جو ہے ان کے حلف کے موقع پر جو بدمزگی پیدا ہوئی اس کا ہمیں پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ صدر عارف علوی نے میاں شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا اور وہ دن بھر آفس میں رہے، اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے، اور شام کو جب حلف کا وقت قریب آیا تو اچانک خبریں یہ سامنے آئیں کہ وہ تو علیل ہو گئے ہیں، اور ان کی علالت ایسی تھی کہ ان کے دفتر میں بھی پوری اسراریت پائی جاتی تھی اس سلسلے میں۔ جب انہوں نے عارف علوی سے حلف نہیں لیا تو اس کی وجہ بہت اوبویس ہے، بہت ظاہر ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ مثلاً جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے، وہ آخر وقت تک اس وقت تک تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کو ٹالتے رہے جب تک کہ ان کی نااہلی کا خطرہ پیدا نہیں ہو گیا، اور اگر اس طرح کی سچویشن نہ ہوتی تو وہ کبھی تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری نہ کراتی۔ اسی طرح اس سے پہلے 4-5 دن ہفتہ پہلے جو کام کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، قاسم سوری صاحب نے، جس پہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو گئے۔ اسی طرح پھر ایک اور بدمزگی ہوئی کہ جب قائد ایوان کے انتخاب کے بعد اور قائد ایوان کے خطاب کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خطاب کو دعوت دی گئی تو بہت روڈلی اور بہت ہی ان سیریمونیل طریقے سے وہ ایوان میں داخل ہوئے، حالانکہ وہ اس سے پہلے وہ ایوان ایاز صادق صاحب کے سپرد کر کے جا چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس موقع پہ یہاں موجود ہوں، اور اس کے بعد وہ آئے اور ان سیریمونیل طریقے سے انہیں ایاز صادق صاحب کو کرسی سے اٹھایا اور بیٹھتے ہی بڑی روڈلی انہوں نے پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے، قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے، اس کو ملتوی کر دیا، اور اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری تقریر نہ کر سکے۔ تو یہ بیسیکلی تحریک انصاف سیاست میں بڑی ایک کرٹسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، کسی کی گفتگو میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، کسی کو آگے بڑھ کے ریسیو کیا جاتا ہے، مسکرا کے ملا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کلچر میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ چیزیں جھلکتی تھیں عمران خان کی شخصیت میں بھی، ان کے گورنروں کی بھی شخصیت میں بھی، اور ان کے دیگر لوگوں کی اور ان کے ارکان پارلیمنٹ کی شخصیت میں بھی یہ چیزیں جھلکتی تھیں، وہ لوگ جو عمران خان کی شخصیت کو متاثر ہو کر اس جماعت میں آئے۔ اب جو عارف علوی صاحب ہیں، عارف علوی صاحب خاندانی آدمی ہیں اور با اخلاق آدمی ہیں، ان کا بڑا شاندار سیاسی پس منظر ہے۔ وہ ان کے والد جو ہیں وہ نہرو کے معالج رہے ہیں، اور خود عارف علوی صاحب جو ایک ٹرسٹ ہے محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی جو ورثہ ہے، جو ان کی جائیداد ہے، اس ٹرسٹ کے رکن ہیں۔ وہ بہت شاندار آدمی ہیں، ان کی تربیت جماعت اسلامی میں ہوئی ہے، اور وہ آج بھی وہ مولانا مودودی سے رہنمائی لیتے ہیں فکری معاملات میں۔ تو وہ بھی ایک کلچرڈ آدمی ہیں، لیکن تحریک انصاف میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ایک انکلچرڈ حرکت کرنی پڑی، اور انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت واضح وجہ ہے کہ ان پر عمران خان کا دباؤ ہوگا، جس وجہ سے وہ حلف انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، ورنہ ان کی ذاتی شخصیت بڑی اچھی اور زبردست شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کے مزاج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس واقعے سے سابق صدر ممنون حسین صاحب یاد آتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کا موقف جو بھی ہو، لیکن ایک وننگ پارٹی کے طور پر تحریک انصاف
اقتدار میں آ گئی تھی اور عمران خان کے حلف برداری کی تاریخ کا بھی تعین ہو چکا تھا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے بعض حلقے متحرک ہوئے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ ممنون صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے اور ان کو حلف نہیں لینا چاہیے عمران خان سے۔ شروع میں یہ باتیں ہوئی، میں ایوان صدر میں ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں، میرے پاس بھی کوئریز آئیں اور لوگوں نے، دوستوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا، لیکن ایسی بات میرے علم میں بھی تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب بہت زیادہ لوگوں کی کالز آنی شروع ہوئی تو میں نے ممنون صاحب سے بھی پوچھا، تو ممنون صاحب نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ایک کیمپین بن گئی، اخبارات میں خبریں شائع ہونی شروع ہو گئیں اور اس طرح کی بھی بات سامنے آئی کہ بعض گورنرز نے جا کے مشورہ دیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ آپ ریزائن کرتے ہیں، ہم بھی ریزائن ہو رہے ہیں۔ تو ممنون صاحب نے اس موقع پر واضح کیا کہ دیکھیے، اگرچہ گورنر ہو یا پریزیڈنٹ ہو، اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، غیر سیاسی ہوتے ہیں آئینی اعتبار سے، لیکن بہرحال ہماری مدر پارٹیز ہیں، ہمیں اپنا غیر آئینی اعتبار سے جو غیر سیاسی ہے اس کا بھی لاج رکھنی ہے اور اپنی پارٹی کو بھی شرمندہ نہیں کرنا۔ تو جب یہ بہت دباؤ بڑھ گیا تو اس موقع پر پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ اس پراپوگنڈے کی اور ان خبروں کی حقیقت کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ممنون حسین پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ تو اس کی تصدیق، اس وقت میاں صاحب جو تھے وہ اڈیالہ جیل میں تھے اور ظاہر ہے کہ پارٹی ایک انتشار کا شکار تھی یا ایک عجیب و غریب دکھ کی کیفیت میں تھی، یوں کہنا چاہیے، انتشار مناسب لفظ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ضرورت محسوس ہوئی کہ میاں صاحب سے تصدیق کی جائے۔ تو میاں صاحب سے تصدیق اب صدر صاحب خود تو نہیں کر سکتے تھے، اس سے پہلے میاں صاحب ایک دفعہ پیمز ہاسپٹل میں داخل ہوئے، اڈیالہ جیل سے لائے گئے، تو اس موقع پر مزاج پرسی کے لیے جانے کی کوشش کی ممنون صاحب نے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ایک بڑی دلچسپ اور لمبی کہانی ہے، کسی وقت ہم اس فورم پر پیش کریں گے۔ لیکن پھر اس مرحلے پر ممنون صاحب نے مجھے ذمہ داری دی کہ میں مشاہد اللہ خان صاحب کے پاس جاؤں۔ مشاہد اللہ خان صاحب کے بہت قریبی تعلقات ممنون صاحب سے تھے اور ذاتی طور پر میرے ساتھ بھی ان سے بہت پرانے تعلقات، بڑے برادرانہ اور بڑے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ شفقت سے کام کرتے تھے وہ۔ تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہمیں بھی یہی پتہ ہے کہ آپ کے بھی علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن پراپوگنڈا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مسلم لیگی ورکر شاید یہ محسوس کرتا ہے کہ عمران خان کو حلف نہیں دینا چاہیے، اگرچہ یہ غیر سیاسی اور غیر اخلاقی معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو پھر وہ میری اور ممنون صاحب کی درخواست پر مشاہد اللہ خان صاحب اڈیالہ جیل گئے اور انہوں نے میاں صاحب کو ساری بات جا کے بتائی۔ تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کی ہم شکست کھانا بھی جانتے ہیں، ہم جیتنا بھی جانتے ہیں، ہم دوسروں کی شکست پر روندی نہیں مارتے اور ہم میں ظرف ہے کہ دوسروں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، ان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دے سکیں اور انہیں حلف بھی دے سکیں۔ تو انہوں نے ممنون صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے ضمیر سے بھی فیصلہ کیجئے، میری طرف سے یہ ہے کہ ہمیں پارلیمانی روایات کو آگے بڑھانا ہے، جمہوری روایات کو مضبوط کرنا ہے اور بہت بہترین ہوگا کہ آپ عمران خان کو حلف دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پھر ممنون صاحب نے عمران خان صاحب کو حلف دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان اس موقع پر اپنی عادت کے مطابق بہت روڈلی بیٹھے رہے اور اپنی تسبیح پڑھتے رہے اور کسی سے بات نہیں کی۔ اچانک انہیں خیال آیا اور انہوں نے ممنون صاحب سے درخواست کی کہ میری اردو بڑی کمزور ہے تو برائے کرم حلف میں میری مدد کیجیے گا۔ تو پھر آپ سارے جانتے ہیں کہ ممنون صاحب نے حلف میں ان کی بہت مدد کی، لیکن جن الفاظ پہ وہ اٹکے پھر وہ اٹکے ہی رہے، وہ ادا نہ کر سکے۔ ان میں خاتم النبیین تھا اور دوسرا کما حق ہو، یہ دو الفاظ تھے جو وہ نہیں ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور لطیفہ ہوا کہ وہ شیروانی کے اندر قمیض کی جیب میں دائیں طرف جو جیب ہوتی ہے اس جیب میں ان کی اینک تھی، تو شیروانی اٹھا کے جب انہوں نے اینک نکالی تو اس سے بھی ایک مزہ کا خیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ کا طرز عمل یہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنی شکست پہ طرز عمل یہ ہے۔ تو ممنون صاحب نے صرف ان سے حلف نہیں لیا تھا، وہ عارف علوی صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں بھی شریک ہوئے اور نہ صرف شریک ہوئے، وہ اسٹیج پر بیٹھے، انہیں مبارکباد دی اور اس کے مقابلے میں جو ظرف تھا
پی ٹی آئی کے کارکنوں کا. جب ممنون صاحب حلف کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو بعض بدتمیز لوگوں نے انہیں دھکے وکے بھی دینے کی کوشش کی. پھر بعد میں ملٹری سیکٹری بھی تھے, میں بھی تھا, بعض اور سیکیورٹی کے بھی لوگ آ گئے اور ہم لوگ اپنے حساب میں لے کے انہیں گھر کے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کلچر کی بات ہے. جو سیاسی جماعتیں جو قائدین جمہوری مزاج رکھتے ہیں, جمہوری کلچر رکھتے ہیں, ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے. اور جو قائدین جو سیاسی جماعتیں یا جو رہنما آمرانہ مزاج رکھتے ہیں, ان کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے, وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت جب ان کی حکومت نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ان کی حکومت تو تھی تو وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے صرف اپوزیشن کو اپنا دشمن نہیں بنا لیا, پاکستان پوری کائنات کو اپنا دشمن بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اداروں کو بھی دشمن بنا رہے ہیں, ریاست کو بھی اپنے دشمن بنا رہے ہیں, اور ان کے کارکنان پاکستان کی بیرون پاکستان جو پاکستان کی شناخت ہے, پاسپورٹ, ان کو بھی انہوں نے جلانا شروع کر دیا ہے. یہ بڑا شرمناک طرز عمل ہے. اس سے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچے گا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچے گا, اور ہمارا سیاسی اور اخلاقی ماحول بھی بگڑ جائے گا. خدا